رمضان المبارک کے پورے روزے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ایک کم رہ گیا، کم نہیں رہ گیا، پورے روزے، وہاں پر تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر نیت آپ کی صحیح ہے تو آپ کو پورے ہی روزے جو ہیں انہیں کئی ثواب، چاہے 30 ہوتے تب بھی اتنا ثواب ملتا، 29 ہوئے تب بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو یہ امام صاحب اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں ایک روزہ اور رکھتے اس کا ثواب بڑھتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھی، نہیں کی تھی، لیکن رہ کتنی گئی؟ 5، اور ثواب کتنے کا ملتا ہے؟ ملتا نہیں ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ نے 29 میں رکھے، 29 میں چاند ہو گیا، یہ مت سوچو کہ نہیں اب ہمارا ایک کم ہو گیا، کچھ ثواب میں کمی آ گئی۔ الحمدللہ ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ خوشی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے پورے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی۔ لیکن خوشی جو ہوتی ہے یہ ہر قوم میں منائی جاتی ہے، ہر قوم میں تہوار ہوتا ہے ایسا خوشی کا جس میں لوگ خوش ہوتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ لیکن اسلام جو ایک الگ مذہب ہے، جو ایک تہذیبی مذہب ہے، جو لوگوں کو تہذیب سکھاتا ہے، لوگوں کو ادب سکھاتا ہے، اس اسلام نے خوشی کا بھی ایک دائرہ رکھ دیا۔ اور قومیں جب خوشی منانے پر آتی ہیں تو وہ اپنے مذہبی قیود سے اور اپنے اخلاقی قیود سے، اور اگر یہ بھی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ وہ اپنے انسانی قیود سے بھی باہر ہو جاتی ہیں، جانور بن جاتی ہیں، اور اس کی اجازت ان کے لوگ دیتے ہیں۔ چاہے آپ غیر مسلموں کے تہواروں کی طرف نگاہ ڈالو تو آپ دیکھو گے وہ جوا جو حرام ہے، جس کو برا کہا جاتا ہے، تہواروں کے موقع پر اس کو عام چھوٹ دی جاتی ہے کرنے کی۔ جب آپ غیر قوموں کے تہواروں کی طرف نگاہ ڈالو گے تو آپ دیکھو گے شراب جیسی چیز جس کو ہر قوم نے برا کہا، جس کو ہر قوم نے غلط کہا، لیکن تہوار کے موقع پر اس شراب کو عام پینے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ عبادت خانوں کے باہر شرابیں پی جاتی ہیں، عورت مرد کا خلط ملط، اور اس میں کیا کیا معاملہ ہوتا ہے، کون کس کو ڈبو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کچھ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ باپ کے سامنے بیٹی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ماں کے سامنے بیٹی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ غیر قوموں کا یہی حال دیتے ہیں۔ اور سنو، یہ تو ان کی ایک اپنی بات رہی، دوسری قوموں کو پریشان بھی کیا جاتا ہے۔ خوشی اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی غیر قوم کو پریشان کریں۔ خوشی منا رہے ہیں لیکن کوئی بیمار ہے، وہ اسپتال جا رہا ہے، راستے میں آپ نے اس کو پورا رنگ دیا۔ کوئی کسی کی پلسی کے لیے جا رہا ہے، آپ نے لے کر اس کو، مجبوری ہے اس کے نکلنا اس وقت، آپ کہو کہ مت نکلو، کیسے نہ نکلو؟ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں کہ آدمی کو ضرورتاً اس وقت نکلنا پڑ جاتا ہے، لیکن آپ خوشی کے موقع پر غیر قوموں کو پریشان کر رہے ہو، کہیں راستے جام کر رہے ہو، کہیں کچھ کیا جاتا ہے، کہیں کچھ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا، اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع فرما دیا۔ آج اتنے خطرناک ساؤنڈ سسٹم ڈی جے لگا کر، جن کی آواز سے اچھا خاصے صحیح انسان کا دل دہل اٹھتا ہے، وہ تہواروں میں بجائے جا رہے ہیں۔ ہم نے غیروں کے تہواروں کی تو مخالفت نہ کی،
کہ وہ ہیں ان کا کام جانے، لیکن ہمارا تہوار جشن عید میلاد النبی میں جب اس کام کو کیا گیا تو علماء اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ پبلک نہ مانے وہ پبلک کا کام ہے، آپ دین اسلام کی تعلیم دیکھو، دین اسلام منع کر رہا ہے آپ کو ایسے ساؤنڈ سسٹم لگانے سے کہ جس سے کسی مسلمان کیا کسی غیر کو بھی تکلیف ہو۔ آج خوشی منانے کا جو دائرہ ہمارے اور آپ کو اللہ کے رسول نے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے، یاد رکھو پہلے قرآن کی آیت کا ترجمہ سن لو جو میں نے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یعنی نبی کی زندگی دیکھو، نبی نے اپنے شب و روز کیسے گزارے، نبی نے کیا پہنا، نبی نے کیا کیا، نبی نے اپنوں کے ساتھ کیا کیا اور غیروں کے ساتھ کیا کیا، نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا چلنا، نبی کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، نبی کا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، نبی کا یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، اس سب پر آپ نگاہ ڈالو۔ قرآن فرماتا ہے کہ تم نبی کی پیروی کرو، نبی کے طریقے پر چلو، یہی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کدھر اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج زیادہ تر معاشرہ جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ غیر قومیں کیسے خوشی منا رہی ہیں، غیر قوموں میں جوا ہوتا ہے۔ ابھی نماز کے بعد ہمارے مسلمان بھائی بہت سے بیٹھ جائیں گے ایسی جگہوں پہ جو جگہ فالتو ہوتی ہیں، گیریج ہیں، چوک ہیں، محلوں کی گلیاں ہیں، ان جگہوں پر بیٹھ کر اور خوب تاش بازی کی جائے گی، خوب پیسہ لگا کر لوڈو کھیلا جائے گا، تو کہیں گے وقت پاس کر رہے ہیں اپنا۔ یہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، نادان اسلام نے تجھے یہ کب دیا؟ بلکہ اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو کفار دو عیدیں یہی مناتے تھے کہ وہ اس دن اپنے آپ کو تمام قیود سے آزاد کر کے جانور بن جاتے تھے، ناچ گانا وہ کیا کرتے تھے، ڈانس پارٹیاں وہ کیا کرتے تھے، منڈیاں وہ سجایا کرتے تھے۔ کون سا ایسا غلط فعل ہے جو اس وقت جو ہے وہ کیا نہ کرتے ہو؟ شراب نوشی وہ کیا کرتے تھے، جوا وہ کھیلا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے ان تمام کاموں کو دیکھا، صحابہ کرام سے کہا اے صحابہ کرام سنو، اسلام جو ہے ان تمام چیزوں کو منع کرتا ہے، یہ خوشیاں منانے کا طریقہ نہیں ہے، آؤ آؤ خوشی منانے کا طریقہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو عیدیں میں بھی تمہیں عطا کرتا ہوں، ایک کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عید اضحیٰ کہا جاتا ہے۔ کہا یہ دو عیدیں میں تمہیں دے رہا ہوں، دونوں عیدوں میں تم اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا۔ آج عید الفطر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو دو عمل پسند ہیں، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ آج کے دن دو عمل سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ایک اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب گھر سے چلو وضو گھر سے کرو اور وضو کر کے گھر سے نکلو تو راستے بھر یہ پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف کو جاؤ، اور جو عیدگاہ نہیں جا رہے ہیں جس مسجد میں جا رہے ہیں وہاں تک پڑھتے ہوئے جائیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، ساتھ میں پڑھ لیجئے، ہونٹ ہلا لیجئے، راستے میں نہیں پڑھا تو آپ پڑھ لیجئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو راستے میں جب یہ پڑھتے ہوئے آئیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ جس راستے سے پڑھتے ہوئے آئیں اس راستے سے واپس نہ جائیں، بہتر یہ ہے دوسرے راستے سے جائیں یہی پڑھتے ہوئے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ جب آپ راستے سے نکلتے ہیں اور کوئی بھی اچھا یا برا کام کرتے ہیں تو قیامت کے دن یہ پتھر، یہ زمین،
یہ شجر، یہ درخت، یہ لکڑیاں، یہ پیڑ پودے سب گواہی دیں گے کہ اے پروردگار عالم، تیرا یہ بندہ اس جگہ سے گزرا تھا تو یہ عمل کرتا ہوا گزرا تھا۔ اب آپ ایک راستے سے چلے گئے، اب دوسرے راستے سے جب واپس جائیں گے تو زیادہ گواہی اور بڑھ جائے گی، اور اسی راستے سے واپس جائیں گے تو وہی ہوں گے۔ تو اس لیے راستہ بدل دے۔ تو حضرات محترم، اپنے نبی کی پیروی کو دیکھو، اپنے نبی کے طریقے کو دیکھو۔ آج بہت سے مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، جن لوگوں کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، وہ بہت اچھا رہ رہے ہیں اور ہم پریشان ہیں، اپنے رب سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ اے اللہ ہم اتنے پریشان کیوں ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم پریشان کیوں ہیں۔ سنو، ایک فقیر ایک راستے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ راستہ تھا جس راستہ سے روز بادشاہ کے وزیر گزرا کرتے تھے۔ بادشاہ کے وزیر بہت اچھے لباس میں، اچھے کپڑے پہن کر اس راستے سے روز گزرتے۔ فقیر بالکل گدڑی پھٹی ہوئی، پیبند لگی ہوئی پہنتا اور وہیں اللہ کی عبادت کرتا۔ وہ ان وزیروں کو روز دیکھا کرتا کہ روز وزیر آ رہے ہیں، روز نیا لباس پہن کر آ رہے ہیں، ایک سے ایک عمدہ لباس پہن کر، روز ایک سے ایک بڑھیا سواری پر سوار ہو کر یہاں سے بادشاہ کے وزیر گزرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، دیکھتے دیکھتے پھر آخر اس کے منہ سے نکلا، اے پروردگار عالم، تیری عبادت تو میں زیادہ کرتا ہوں، تیری عبادت تو میں زیادہ کرتا ہوں، میں دنوں رات یہاں بیٹھ کر تیری عبادت کرتا ہوں، تو نے مجھے کچھ نہ دیا اور ان وزیروں کو اتنا کچھ دے دیا۔ یہ شکوے کا جملہ اس کے منہ سے نکلا ہے۔ اللہ اکبر! کچھ دن بیتتے ہیں، بیتنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس ملک پر دوسرے بادشاہ نے حملہ کر دیا اور تمام لوگ گرفتار کر لیے جاتے ہیں، تمام وزیر گرفتار کر لیے جاتے ہیں، بادشاہ کو بھی قید کر دیا جاتا ہے اور دوسرا بادشاہ وہاں مسلط ہو جاتا ہے۔ اب ان وزیروں کو مارا جا رہا ہے، اب ان وزیروں کو پیٹا جا رہا ہے اور ان سے کچھ حکومت کے راز جو تھے خاص وہ اگلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وزیر تکلیف پہ تکلیف اٹھا رہے ہیں، پریشانی پہ پریشانی اٹھا رہے ہیں۔ کبھی ان کو تلواروں سے چھیلا جا رہا ہے، کبھی گرم سرخ ان کے راکے لوہے کی وہ لگائی جا رہی ہیں، لیکن وزیر منہ کھولنے کو تیار نہیں ہے، وزیر کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ بادشاہ کے سپاہی وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی اس فقیر سے کہتا ہے، اے فقیر، جا کر کے دیکھ لے جن کے بارے میں تو نے کہا تھا کہ اتنے اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں، تو نے انہیں یہ عطا کر دیا، مجھے یہ عطا کر دیا، جا کے دیکھ اور پھر بندہ بننا ان سے سیکھ لے۔ بندہ بننا ان سے سیکھ کہ جب اللہ نے ان کو نوازا تھا تو یہ اچھے سے اچھا لباس پہن رہے تھے، آج تکلیف میں ہیں لیکن اپنے بادشاہ کے خلاف کوئی لفظ کلام نہیں کر رہے۔ تو چاہے اللہ ہمیں اچھا رکھے، چاہے اللہ ہمیں تکلیف میں رکھے، ہمیں بھی یہی چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں شکایت نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں ہونا چاہیے کہ اے پروردگار عالم تو نے ہمیں ایسا کیوں رکھا۔ نہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ جس حال میں ہمیں رکھے گا ہم رہیں گے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ جامع مسجد کی طرف چلا، ایک دمشق کی جامع مسجد۔ حضرت شیخ سعدی علم حاصل کرتے اور بہت سفر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے آپ کی پیروں کے جوتے وہ ٹوٹ گئے تھے، تو ننگے پیر سفر کرتے، چھالے پیروں میں پڑ گئے۔ جب جامع مسجد دمشق کی پہنچے تو آپ نے کہا ہے پروردگار عالم، تیرے سعدی کے پیر میں جوتے بھی نہیں ہیں، تیرے سعدی کے پیر میں جوتے بھی نہیں ہیں، وہ علم کی راہ میں نکلا ہے، تیرے دین کے لیے نکلا ہے، یہ کہا اور مسجد کے اندر گئے، نماز ادا کی، باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بھکاری بیٹھا ہوا ہے،
جامع مسجد کی سیڑھیوں پر جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے۔ فوراً ہی واپس گئے، سجدہ کیا، کہا اے پروردگار عالم مجھے معاف کر دے، میں نے تجھ سے کہا کہ میرے پیر میں جوتے نہیں ہیں، اے پروردگار عالم کم سے کم تو نے میری دونوں ٹانگیں تو سلامت رکھی ہے۔ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جن کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں، جوتے تو بہت دور کی بات ہے۔ تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گلہ نہ کرو، پروردگار عالم سے شکوہ نہ کرو، وہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہو۔ یہی ایک مسلمان کی شان ہے، اور اپنے نبی کے طریقے کو اپناؤ کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا۔ آج میں ان مسلمانوں کو، میری آواز ضرور وہاں تک پہنچتی ہوگی جو آج کے دن جو ہے ڈھول تاشے باجے میں لگیں گے، بہت سے سینما گھروں میں جائیں گے، بہت سے جو ہے جوئے کے تاش کے پتے لے کر بیٹھیں گے، بہت سے شراب خانوں میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھو تم اپنے رمضان بھر کی محنت کو برباد کر رہے ہو، اور جنہوں نے رمضان نہیں بھی رکھے، اگر تم روزداروں کے ساتھ جیسے یہ خوشیاں منا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر ویسی خوشی منا لو گے شریعت کے دائرے میں، ارے تو تم نے اگر رمضان نہ رکھے تب بھی مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان رمضان کے روزے داروں کے صدقے میں ہی معاف فرما دے گا۔ لیکن ان کے طریقے پر عید کرو گے تو، ان کے طریقے پہ خوشی مناؤ گے تو، اور تم اپنی الگ لے کر کے چلو گے تو نہیں ہوگا۔ مجھے رات بہت افسوس ہوا ایک بات پر، قریب 11:30 بج چکے تھے اور میں مسجد کی طرف آیا اور ادھر ڈھول پٹ رہا تھا، ڈھول بج رہا تھا۔ مجھے افسوس ڈھول بجانے والے پر نہیں ہوا، مجھے افسوس اپنی قوم پر ہوا۔ میں نے کہا 11:30 بجے کے ٹائم اگر میں مسجد میں کوئی کیسٹ لگا دیتا تقریر کی یا نعت کی تو کوئی نہ کوئی ضرور آ جاتا، امام صاحب کیا ٹائم ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ یہ میرے دل میں خیال آیا اور آتا ہے کہ امام صاحب 11:30 بج رہے ہیں، کیسٹ لگا رہے ہو، سونے کا ٹائم ہے، آپ لوگوں کی نیند خراب کر رہے ہو۔ امام کے پاس تو ایک آدمی آ جاتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ امام صاحب 11:30 بج رہے ہیں، آپ کیسٹ لگا رہے ہو اس وقت۔ لیکن اتنا قوم سے نہ ہوا کہ اس ڈھول والے کو پکڑتے کہتے 11:30 بج رہے ہیں، کر کیا رہا ہے تو کر کیا رہا ہے۔ یاد رکھو 2 باتیں ہیں اس میں، آپ کو بری ضرور لگیں گی، یا تو آپ کو ڈھول پسند ہے تو آپ نے بجنے دیا، یا پھر آپ کا ایمان کمزور ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ کسی بری بات کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روک دو، اور یہاں آپ ہاتھ سے روکنے پر قادر تھے۔ کوئی کہے نہیں تھا میں نہیں مانوں گا، بھائی ہمارے دروازے پر بج رہا ہے، ہم اپنے دروازے سے ہٹانے پہ قادر ہیں، بولو ہے نہیں ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے، ہم کہیں گے آگے بڑھ یہاں مت بجا۔ جب 4-5 جہاں بج رہا ہے، اگر 4-5 محلے کے دروازے سے لوگ نکل کے آئے اور کہ ہٹا یہاں سے، کیوں بجا رہا ہے؟ ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ شہری میں ہمیں جگانے کے لیے جو ہے الارم کافی ہے، مسجد سے آواز آتی ہے ہم جب جاتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے جگانے کی۔ پھر یہاں 11:30 بجے لے کر جو پیٹ رہا ہے، اگر 4 آدمی نکل کر اسے بھگاتے آگے تو تھوڑا آگے بڑھتا، وہاں کے 4 آدمی پھر بھگاتے، یہ چیز تو خود ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن افسوس میری قوم پر، یہ کام میرا نہیں ہے کہ میں وہاں جا کر کے اس کو بند کراؤں، یہ کام اس کا ہے جس کے دروازے پر ہو رہا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا اگر روکنے پر قادر ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روکنے پہ قادر ہو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی اگر روکنے پر قادر نہیں ہو تو دل میں برا جانو۔ پھر سرکار نے خود ہی فرمایا لیکن یہ کمزور ایمان ہے۔ تو یا تو آپ کو اچھا لگ رہا تھا تو آپ نے بجوایا، اور اچھا نہیں لگ رہا تھا، آپ کو برا لگ رہا تھا، لیکن آپ نے روکا نہیں کہ ہٹاؤ، کہاں جھگڑا کرے، کہاں فتنہ پھیلائیں۔ لوگ کہیں گے فتنہ، آج کل اچھے کام کو کوئی کرے تو کہیں یہی فتنین ہے، تو کہیں گے تو آپ نے اس وجہ سے نہیں روکا تو پھر کمزور ایمان۔ میں نہیں کہتا، سرکار فرماتے ہیں کہ جو دل میں برا جانے، آپ نے دل میں تو برا جانا لیکن روکا نہیں، تو یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مضبوط ایمان عطا فرمائے۔
اور کوشش کیا کیجیے، تبلیغ سب کے اوپر ضروری ہے۔